خیال کربلا ہے اور میں ہوں، ارم کا راستہ ہے اور میں ہوں، در شبیر ہے اور میری قسمت، مقام التجا ہے اور میں ہوں، حسین ابن علی محو کرم ہیں، غلامی کا صلہ ہے اور میں ہوں، بھلا اب بھی نہ ہو اس در سے نسبت، بھلا اب بھی نہ ہو اس در سے نسبت، غم آل ابا ہے اور میں ہوں، عداوت کی سزا پاتے ہیں دشمن، محبت کی جزا ہے اور میں ہوں، میرا کاسا ہے اور باب علی ہے، میرا کاسا ہے اور باب علی ہے، فقیرانہ صدا ہے اور میں ہوں، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، السلام علیک یا شمس الشموس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، تمام سوگواروں کی خدمت میں اپنا پرخلوص سلام میں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ جس وقت ہم کل مشہد کی طرف آ رہے تھے تو بہت سے لوگ ادھر رواں دواں تھے کہ ان ایام کو، خاص ایام کو، بلکہ ایک طرح سے کہا جائے کہ جب وہ اپنے نئے سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو یہ لمحہ ان کی خواہش تھی کہ وہ مولا کی بارگاہ میں گزرے اور سید الشہداء کی یاد کا اگر آغاز ہو تو ان کی پاکیزہ ذریت حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت وہ موجود ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا جو یہاں پر کیفیت ہوتی ہے حزن و ملال کی، اور جس کی نشاندہی خود حضرت ثامن الحجج امام علی رضا علیہ السلام نے بھی کی ہے اپنے پیغام میں۔ کیا اہمیت ہے اور کیوں اس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے؟ اس سے بشریت، عالم انسانیت کہاں پہنچ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو میں اہمیت عزاداری کے حوالے سے، دیکھیں اس سلسلے میں بعض اوقات سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ائمہ معصومین علیہم السلام نے عزاداری کی ہے، عزاداری نہیں کی؟ بعض اوقات سوشل میڈیا پہ اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں۔ دیکھیں، ہر معصوم نے، یعنی واقعہ کربلا
کے بعد بھی اور حتیٰ واقعِ کربلا سے پہلے بھی اس سلسلے میں جو ہیں حتیٰ پیغمبر سے، سیدہ سلام اللہ علیہ سے، خود امیر المؤمنین سے ہمارے پاس روایات جو انبیاء ما سبق ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے بھی جو ملتا ہے اس میں بھی ایک گوشے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ نے بالکل کہ اس میں افشانی کی ہے، اشارہ کیا ہے اس کی اہمیت، اور خاص طور پہ جو گریے کے حوالے سے ہے، بکا کے حوالے سے، رونے کے حوالے سے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقاعدہ معصومین علیہم السلام نے مجالس کا انعقاد کیا ہے، اگرچہ اس دور میں وہ حالت نہیں تھی جو آج کے دور میں شیعوں کے لیے ہے کہ علناً مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ اس میں شرکت ہوتی ہے۔ معصومین علیہم السلام کا وہ زمانہ جو تھا وہ خاص حکومت وقت کی طرف سے جو پابندیاں تھیں، ان پابندیوں کے باوجود بھی ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے گھروں میں مجالس کا اہتمام کیا ہے۔ اگر نہیں ہو سکا تو ان محرم کے ایام میں اگر کوئی شعر پڑھنے والا آیا ہے، کوئی مدح و ثنا کرنے والا آیا ہے، کوئی اس طرح مرثیہ خوان آیا تو امام نے باقاعدہ اس سے خواہش کی ہے کہ آپ یہ مرثیہ پڑھیں۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جس میں کوفے کے رہنے والے ہیں کچھ، تو یہ امام کی خدمت میں تشریف فرما ہے، اور وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے جعفر ابن عفان، یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جب یہ آتا ہے امام اس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اور امام علیہ السلام اس سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا یہ ہے کہ تو امام حسین کی شان میں شعر کہتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے ہاں مولا میں امام حسین کی شان میں جو ہے وہ شعر کہتا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس جعفر ابن عفان سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شان میں شعر کہو۔ تو جعفر ابن عفان جو ہے یہ جیسے سادہ شعر پڑھا جاتا ہے تو اس نے شروع کیا پہلا مصرع شعر کا پڑھنا، جو ہے ابھی پہلا مصرع ہی پڑھا تھا کہ امام نے اس کو روک دیا مجھ پہ، نہیں اس طرح نہیں، جس طرح قبر مظلوم کربلا پہ جا کر اس خاص انداز میں کہ وہاں کیسے پڑھو گے نہیں پڑھتے ہو جس طرح سے وہاں پہ پڑھتے ہو اس طرح سے میں چاہتا ہوں، اور پھر اسی انداز میں اس مرثیہ خان نے جو ہے وہ شعر پڑھے ہیں۔ اور وہاں پہ وہ راوی کہتا ہے کہ جب یہ اس انداز میں پڑھ رہا تھا تو امام زار و قطار رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے سر، اور یہاں تک کہ میں نے امام کے گھر سے مستورات کے رونے کی بھی آواز سنی۔ اور پھر وہاں پہ امام علیہ السلام جو ہیں اس شاعر سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شعر تم نے پڑھے ہیں یہاں پر بھی گریہ ہوا ہے، یہ اشعار آسمان پر بھی سنے گئے ہیں، فرشتوں نے سنے ہیں، اور زمین سے زیادہ آسمان پہ گریہ ہوا ہے۔ اور پھر وہاں پہ گریہ اور بکا جو مظلوم کربلا ہے پر ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ جو روئے گا تو خداوند متعال جو ہے اس پہ بہشت کو واجب قرار دے گا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری، یہ ایک عجیب کیفیت ہے جو حسینیت کے باب میں ہمیں ملتی ہے۔ جو روایات ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ اگر آپ حسین کا گریہ کرتے ہوئے، حسین کا غم مناتے ہوئے ایکٹنگ بھی اگر آپ کر رہے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ عبادت میں ایکٹنگ نہیں ہے، تباکی، ٹھیک ہے، عبادت میں یہ کہ جو کیفیت آپ کی ہونی چاہیے قلباً وہ آپ کی ہونی چاہیے، جتنی قلب میں جو آپ کی کیفیت ہوگی اسی کے مطابق آپ کو جزا یا سزا ملے گی، یعنی اجر بھی اسی کے مطابق آپ کو ملے گا۔ بالکل۔ لیکن یہ جو تباکی کی کیفیت ہے یہ کہیں اور اس طرح سے نہیں ملتی، یعنی کم سے کم میرے علم میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ اگر آپ فلاں علم فلاں عمل کی کار خیر کی ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ریا کی مذمت کی گئی باقاعدہ، ریا کی مذمت کی گئی ہے کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی وجہ سے حزن کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے، تم گریہ نہیں کر پا رہے ہو، تمہارے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، یہ باب اتنا محترم ہے، یہ موضوع اتنا محترم ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ اس کا نام اگر کہیں پر لیا جا رہا ہے، اس کا ذکر اگر کہیں ہو رہا ہے، تمہارے اوپر وہ غم کی کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے تو ایکٹنگ ہی صحیح کرو اور اس پر تمہیں جنت دے دی جائے گی۔ میں اس کا راز پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیا اس کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہے یہ غم کہ اگر کوئی ایکٹنگ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم جنت آپ کو پکڑا دیں گے؟ دیکھیں، میں ایک ذہن میں ایک بہت اچھی بات آ رہی ہے، ابھی آپ نے یہ مسئلہ تباکی اور ریا کے حوالے سے کہ اس عبادت یعنی عزاداری میں حتیٰ یہ بھی ثواب کی کیفیت ہے، لیکن یہاں پہ علماء نے
ایک جو بہت ہی اچھی بات کی ہے، جو عرفاء تھے محرم الحرام کے آغاز سے 40 دن پہلے، 50 دن پہلے، 2 مہینے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس غم کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہ جو بعض اوقات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ظاہری طور پہ ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، مثلا رونا نہیں آ رہا لیکن سر جھکا کے بیٹھے، اگرچہ ہمیں ثواب دیا جا رہا ہے لیکن جو کیفیت ہم پہ طاری نہیں ہوتی، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی محرم کی تیاری کرتے تھے، محرم کی تیاری کرتے تھے۔ اور کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے کوئی حرام کام انجام دیا خدا نہ خواستہ محرم سے پہلے، اگر ہم نے غیبت کر دی ہے، ہم سے جھوٹ زبان سے نکل گیا ہے، ہم نے نامحرم کی طرف جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، تو یہ جو اعضاء و جوارے جو محرم سے پہلے جن سے ہم سے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو ان کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ حتیٰ وہ تو بہت ہی اچھی بات ایک عالم دین کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک خود امام وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ وہ ان کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتا، فرد خاص توجہ کا وہ حامل فرد نہیں ہوتا، وہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی، اور وہ اس وقت ہوگی وہ توجہ، وہ خاص کیفیت جب ہم اس سیرت کو اپنائیں گے، اپنے آپ پر وہ حسینی ہونے کا وہ صحیح جو لیبل ہے، اپنے آپ کو عملی طور پہ جو ہے وہ حسینی بنائیں گے۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کیوں یہ اس طرح کے جو ہے کیا ممکنہ وجہ اس کی ہو سکتی ہے کہ حزن کے حوالے سے اور خاص طور پہ غم کے حوالے، دیکھیں ایک تو امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کی وجہ سے جو ہے بقا ملی ہے، خود دین کو، اسلام کو بقا ملی ہے۔ اور یہ یاد امام حسین، میں رہبر کا یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا جملہ جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ نقل کرنا ہے رہبر شہید کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ مکتب تشیع کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ یاد امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور پھر یعنی اس یاد امام حسین کو کہتے ہیں جیسے یاد محرم، یاد عزاداری۔ یہ رہبر معظم شہید جو ہیں وہ یعنی وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہر سال یاد منائی جاتی ہے، ہر سال مظلوم کربلا کے غم میں گریہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے دین کو بقا ملی ہوئی ہے۔ وہ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت ہی معروف جملہ ہے کہ یہی محرم اور سفر کے مہینے ہی ہیں جن سے اسلام زندہ ہے آج، ان محرم و سفر اس کے اسلام را زندے نگہ داشتہ ہے۔ یہ فارسی کا ان کا جملہ ہے کہ محرم و سفر سے ہی آج جو ہے وہ اسلام زندہ اور پائندہ ہے۔ گفتگو یہاں پر تھمتی ہے لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کے ساتھ، اس خیمگاہ کو ہم آگے بڑھائیں گے آئندہ دنوں میں۔ اس وقت میں آپ سے خداحافظی کروں گا اور یہاں پر ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ کے پاس۔ ورم آنکھوں کا بتاتا ہے بہت صابر ہے، ہائے بالوں کی سفیدی سے یہی ظاہر ہے، ہو نہ ہو اس نے برابر کا پسر کھویا ہے، دیکھ کر چہرے کو لگتا ہے بہت رویا ہے، لاش گھر بھر کی اٹھا کر یہ ابھی سویا ہے، دیکھ کر چہرے کو لگتا ہے بہت رویا ہے، دیکھ کر چہرے کو لگتا ہے بہت رویا ہے، بہت رویا ہے۔ خیمگاہ ملاحظہ فرما رہے ہیں مشہد مقدس سے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے برادر عزیز کی جانب۔ اس وقت مداح جو ہے ہمارے ساتھ یہاں تشریف لا چکے ہیں، مداح اہل بیت ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا جو ہے وہ اپنے لیے باعث اعزاز اس کو سمجھتے ہیں اور یہ فخر ان کو حاصل ہے۔ چلتے ہیں، میں
چلوں گا جناب میثم عباس صاحب کی جانب، اور سلام دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ ہی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کو ایام کے مناسبت سے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اسی مناسبت سے ایک مرثیہ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میثم بھائی 3 منٹ آپ کے پاس ہیں انشاءاللہ۔ شکریہ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنوں کے بھر میں تیری لاش تک آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی کلجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی کلجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ جزاک اللہ میثم بھائی، مہربانی۔ وقت کی تنگی تھی تو میں معافی چاہتا ہوں، اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں رہی کہ میں آپ کے حوالے کروں اور اس مرثیہ سرائی کا سلسلہ جو ہے، مرثیہ خوانی کا سلسلہ یہ آگے بڑھے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ باعث شرف ہے جس در سے وابستہ ہو کر آپ مدحت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جو صاحبان مدحت ہیں یا جو صاحبان غم ہیں، اس وقت آپ نے پرسہ پیش کیا ہے، اس مقدس بارگاہ میں بیٹھ کر وہ آپ کو اجر دیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں ناظرین، ایک بار میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ میں بارگاہ مقدس سامن الحجج حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صحن آزادی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے جب اس بارگاہ کی
فضاؤں میں فضاؤں میں جب ہم یہاں پر قدم زنی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا پیشانی پر ادھر صحن انقلاب کی طرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی جو ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا معروف جملہ ہے جو رہبر شہید کی زبان پر بھی آیا۔ تمام شہدائے اسلام کو میں سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس مقدس بارگاہ سے، اور ناظرین میں آپ کو بھی خدا بند رحمان کے حوالے کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ التماس